جو سے سبحان اللہ کہہ دو. اب میں ذریعے کی بات کر رہا تھا. بتا دیجئے ماں باپ ذریعہ ہے. ماں باپ دنیا میں بچے کے آنے کے ذریعے کی کتنی اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے, کتنی برکتیں ہیں. اب یہ تو انسان کا دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے, لیکن اللہ کہتا میں قرآن کا محافظ ہوں. جو سمجھیں گے بڑے خوش ہو جائیں گے. قرآن, اللہ کہتا میں قرآن کا محافظ ہوں. میں نے سوال کیا بچے کا پیدا کرنے والا کون, لیکن ذریعہ. اب ذریعے کی دیکھو عظمت ہے. اب جواب دے دو قرآن بڑا ہے یا بچہ بڑا ہے, قرآن شاندار ہے یا دنیا میں آنے والا انسان شاندار ہے. اب جواب دے دو. وہاں ماں باپ بچے کا ذریعہ بنا دنیا میں آنے کا, عظمتوں کا کیا کہنا. یہاں اللہ کہتا ہے قرآن کا میں محافظ ہوں. اب جس طرح بچے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں, اسی طرح قرآن کی حفاظت عالم اور حافظوں اور مدرسوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے, خود فیصلہ کر لیجیے. خدا قرآن کا محافظ. ان کو ڈنڈا دے کے بات نہیں کرنا, بچوں کو تیار کرنا. ان کے سینوں میں قرآن آ گیا. یہ یوں ہی نہیں آتا ہے, یہ اللہ ان کے دل میں پیدا کرتا ہے. یہ جذبہ, یہ محافظ بنتے ہیں, یہ محافظ بنتے ہیں. اب آپ بتا دیجئے, خود فیصلہ کر لیجئے. ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ کہ وہ صرف بچے کا دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے. اب عالم اور حافظ اور مدرسہ بھی قرآن کی حفاظت کا. اب اس کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں تم ان حافظوں کو کن لفظوں سے پکارو تو پکارو, تم ان کی عزتیں کرو یا نہ کرو, تم کرو یا نہ کرو, لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی. اجازت ہے تو آخری جملہ ہوگا انشاءاللہ. جب قیامت آ جائے گی, اللہ کہتا یہ میرے قرآن کے محافظ, یہ میری قرآن کی حفاظت کرنے والے, ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے جو مدرسوں میں تکالیف اٹھائی ہوں گی, سنو اللہ کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا البس والدیہ تاج. کسی نے ماں باپ کو کبھی کہا ہوگا اس بچے کو اگر مصباح المنور میں کیا چھوڑا, ادھر دال کھا رہا ہے, بچہ مر جائے گا, کیا کرنے چھوڑا ادھر, کہیں کہا ہوگا. تانے دیے ہوں گے, دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی, میرا بچہ کیا بنے گا. یہ دیکھ میرا IAS کر رہا ہے, IPS کر رہا ہے, سائنس میں فرسٹ ڈویژن لا رہا ہے, سب گیت گا رہے ہیں اس کے. لیکن اللہ کا شکر ہے کل آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا اللہ اکبر کہنے والے کو کیا ملتا ہے. یہ ایک زندہ مثال ہے, یہ ایک زندہ مثال ہے. اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا مثال ہو سکتی ہے. 3 مرتبہ خالی اللہ اکبر کہہ دیا, 3 مرتبہ خالی. پوری دنیا اس کی مداح بن گئی, پوری دنیا اس کی مداح بن گئی, اس کی عظمتیں بیان کرنے لگی, اس کی شان اور اس کی ہمت اور غیرت کو سلام کرنے لگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام عالمگیر. اور اس اسلامی بہن نے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا
اسلام کو بے پردہ اور ننگی عورتوں کے شکل میں مت دیکھنا. اسلام کو دیکھنا ہے تو کرناٹکا والی اللہ اکبر کہنے والی بیٹی کی شکل میں دیکھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ ہے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا صلہ. اجر عزت. بہرحال آپ ہمت رکھو، غیرت رکھو. ابھی اسلام، ابھی قرآن، یہ دین دنیا میں باقی رہنے ہی کے لیے آئے. اس کو کون مٹائے گا؟ وہ جو پچھلے دنوں ایک آیا تھا مسین کا نام، اس کا پتہ ہی نہیں ہو کہاں گیا. وہ نادان آیا تھا قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے، خود ہی ایسا بدل گیا، بدلتے بدلتے جہنم میں لڑک گیا. کیا کس سے ٹکر کریں گے؟ یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب. اللہ کہتا میں محافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ ان بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا جن کو اللہ اس کی حفاظت کے لیے چنتا ہوگا، چاہے عالم کی شکل میں، حافظ کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں. اب یہاں مدرسے میں چندہ دینے والے بھی نا امید نہ ہو جائے. بس 3 باتوں پر بات ختم. نمبر 1، والدین کے لیے نورانی تاج. قیامت میں والدین کے لیے نورانی تاج پہنا جائے گا جو دنیا کے سورج سے 1000 درجہ زیادہ روشن ہوگا. یہ تو والدین کے لیے، لیکن ماں باپ اس بچے کے لیے کیا ملے گا؟ جو بچہ قرآن پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کے احکامات کو اپنائے گا. نام کا حافظ نہ ہو، معاف کرنا، یہ بچے بھی قرآن کے حافظ بنے ہیں، لیکن اب ان پر بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اب ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. ان کو سمجھنا چاہے یہ قرآن کے ہم ذمہ دار بن گئے، حامل بن گئے. پاکیزہ ذہن، پاکیزہ سینے، پاکیزہ نظریں، پاکیزہ خیالات کا رکھنا بہت ضروری. اور بچے کے لیے کیا میرے نبی نے فرمایا؟ بچہ کہے گا مولا میں کہاں جاؤں گا، جنت میں میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کہے گا اے میرے حافظ قرآن، اے میرے قرآن کے محافظ، عالم، حافظ، سن لے، تیرے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہے. تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ چڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ. جہاں تو سورہ ناس، قرآن مقدس کی آخری سورت، جہاں تو تلاوت کرے گا وہی بلند ترین ٹھکانہ تیرا جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کو بھی ملا، حافظان کو بھی ملا، لیکن یہ جو سید صاحب کو بیچارے دور دور سے لوگ محبت والا پیسہ اس مدرسے میں دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ بات کیا ختم کریں گے؟ ہمارے صاحب کشمیر کھڑم درگاہ سے ماشاء اللہ کے خاص روح روان ہے، وہاں کہہ رہے ہیں بھی ہماری تسلی پوری نہیں ہوئی اور سننا چاہتے ہیں. اللہ خیر کرے اور اس جذبے میں اور زیادہ اضافہ کرے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں جب عالم دین سے کہا جائے گا تجھے عابد سے پہلے بھی جنت میں جانا ہے، تجھے ہر ایک مومن جو جنت میں جانے والا ہوگا اس سے پہلے تمہیں جنت میں جانا ہوگا. کیونکہ لوگوں کو عابد بھی تم نے بنایا، نمازی بھی تم نے بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، سخاوت کرنے والے بنائے، حج کا جذبہ دیا، دین میں مرنے مٹنے کا جذبہ دیا. سارا کردار تجھے ہو رہا ہے، لہذا سب نے اتفاق رائے فیصلہ کر لیا پہلے عالم دین کو جنت میں جانا ہوگا. تجھے مبارک ہو، جا عالم، پہلے جنت میں چلا جا. اور وہاں کا پہلا کوئی یہاں کا پہلا نہیں ہے، وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب پہلے جنت میں جا. لیکن اب سنو، عالم دین کیا کہے گا؟ کہے گا مولا میں خود عالم نہیں بنا، میرے کو
بظاہر غریب تھا، میرے ماں باپ کو اتنی کیا ہمت تھی کہ اتنے سال مجھے پڑھاتا کھلاتا پلاتا استاد کتابیں وغیرہ. یہ تو ان سخی لوگوں نے ہمتیں کی ہیں. انہوں نے مدرسہ بنایا، مال دیا، اساتذہ رکھے، کھانا پینا کتابیں سب میرے لیے میسر رکھا، تب جا کے میں عالم بنا. اللہ کہے گا عالم و حافظ اب تیری کیا مرضی. اللہ کہے گا جب تک وہ سخی مال دینے والا جنت میں نہیں جائے گا میں اکیلے تھوڑے جاؤں گا. رب کہے گا جا پکڑ کے لا اپنے ساتھ جنت میں لے جا.